السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج میں بات کرنے والی ہوں ہمارے جو ممتاز سارق انکل ہیں، تو انہوں نے جو انٹرویو لیا تھا یونس قرجانی، ہمارے جو بھائی تھے، ان کے فادر کا جو انٹرویو لیا تھا، تو اس انٹرویو پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی ویڈیو بناؤں، کم ٹائم آپ لوگوں کا لوں، کیونکہ وہ ان کی ویڈیو کافی لمبی تھی، تو میں کوشش کروں گی کہ شارٹ ویڈیو بناؤں۔ تو چلیں اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انکل سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ کا جو بیٹا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میرے بیٹے نے چینل بنایا تھا تو اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے انہوں نے مہوش صاحبہ سے رابطہ کیا تھا، اپنے چینل کی پروموشن کے لیے یا گرو کرانے کے لیے اپنے چینل کو مہوش صاحبہ سے رابطہ کیا تھا، اور پھر وہ گئے تھے ان کی طرف اور انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی تھیں۔ یونس قرجانی بھائی کے ایک دوست تھے اسماعیل بھائی، اور ان کے دونوں بازو نہیں ہیں، تو ان کے گھر یہ لوگ 2 دفعہ ملے تھے، مطلب یہ مسکان زارا لوگ اور مہوش صاحبہ اور یونس بھائی لوگ۔ پھر مزید بتا رہے تھے یونس بھائی کے فادر کہ وہ جو مہوش صاحبہ تھی انہوں نے میرے بیٹے سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، تو یہ بات پھر یونس بھائی نے اپنے فادر سے بھی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا، مطلب یونس بھائی کے فادر نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے گھر کیوں آئیں گے، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ یہاں آ کر کیا کریں گی؟ ان کو بولو کہ مہربانی کریں یہاں نہ آئیں، آپ لوگ وہیں جائیں اور وہیں پر اپنی ویڈیوز بنائیں۔ پھر یونس بھائی نے جواب دیا تھا کہ ابو وہ لوگ ضد کر کے بیٹھے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر یونس بھائی کے فادر نے کہا چلو ٹھیک ہے آنے دو۔ پھر وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی تھیں۔ پھر ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ مہوش صاحبہ نے ان سے کافی سوالات بھی کیے، باتیں بھی کیں کہ آپ لوگوں کے کیسے حالات ہیں، کس طرح آپ رہتے ہیں، یہ وہ اس طرح جیسے ہوتا ہے۔ مزید یونس بھائی کے فادر بتاتے ہیں کہ یونس نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ ہمارا 15 مرلے کا پلاٹ ہے جام پور میں، اس کے علاوہ بھی یونس بھائی نے انہیں اور پراپرٹیز بھی بتائی ہوئی تھی کہ 10-12 مرلے کسی اور جگہ پر ہے، اور یونس بھائی نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ الحمدللہ ہمارے مالی حالات بہت اچھے ہیں، اور یہ بات شاید مہوش صاحبہ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب جو بات کی ہے نا یونس بھائی کے فادر نے، وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن فیس بک دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ جو میرا بیٹا تھا یونس قرجانی، اس نے سیرے وغیرہ پہنے ہوئے، مطلب جو شادی میں نہیں پہنتے سیرے وغیرہ، وہ پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی منگنی کی ویڈیوز اور پکچر وغیرہ انہوں نے فیس بک پر دیکھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو پھر یونس بھائی نے انہیں بتایا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک جھوٹا پروگرام ہے، چینل کو گرو کرنے کے لیے صرف اور صرف ڈرامہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ جب رمضان شریف ختم ہو گیا تو میں نے اس کے بعد اپنے بیٹے سے پھر بات کی کہ آپ لوگوں نے کہا تھا یہ ڈرامہ ہے، تو پھر میرے بیٹے نے مطلب یونس بھائی نے ان کو بتایا کہ ابھی ہم منگنی توڑ رہے ہیں، مطلب یہ بھی ڈرامہ ہی ہوگا لیکن ہم اب منگنی توڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مطلب جس طرح آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ لوگ کرو، کیونکہ یہ تو بہت ہی سیدھے سادے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ بالکل پیور گاؤں کے رہنے والے ہیں، بالکل مطلب سیدھے سادے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہ یوٹیوب پر کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں، کس طرح کے مطلب ڈرامے ہوتے ہیں ویوز کے لیے، یا آر جے مہوش کو تو اب آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈرامے یوٹیوب پہ کرتی رہتی ہیں۔ پھر انکل مزید بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ منگنی توڑ دی تو وہ جو چینل تھا جو مسکان زارا کا اور یونس بھائی کا ایک مشترکہ جو چینل تھا، وہ چینل انہوں نے سیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ کا بکا ہے یا 3 لاکھ کا بکا ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اور وہ جو چینل جس نے لیا تھا وہ میرے خیال سے یونس بھائی کے ماموں نے لیا تھا یا کوئی سگے مطلب رشتہ دار نے کسی نے لیا تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں، مطلب یونس بھائی کے فادر بتاتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد اس لڑکے کا فون آیا کہ یہ چینل آر جے مہوش صاحبہ کو بتائیں کہ یہ چینل بند ہو گیا ہے،
اور اس بندے کو جس نے وہ چینل لیا تھا، یونس کے ماموں کو 3-4 لاکھ کا نقصان آ گیا۔ پھر مزید اپنی اسٹوری بتاتے ہوئے یونس بھائی کے فادر کہتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات کہتے ہیں وہ انکل جی، بڑے مزے کی بات انہوں نے کی کہ ایک دن RJ مہوش صاحبہ دبئی جا رہی تھی اور انہوں نے نیا شوہر لیا تھا۔ وہ دراصل اردو بولنا ان کو نہیں آتی، وہ سرائکی میں بہت ہی سیدھے لوگ ہیں، بہت ہی سیدھے لوگ ہیں، تو وہ اسی طرح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نیا شوہر لیا تھا اور وہ دبئی جا رہی تھیں۔ تو یونس بھائی نے اسپیشل کار منگوائی، اور کیونکہ ان کی ساس صاحبہ نے، جو کہ مہوش صاحبہ ہیں، انہوں نے فرمائش کی تھی کہ تم مجھے ایئرپورٹ پہنچاؤ، تو اس وجہ سے یونس بھائی نے پھر اسپیشل کار کی تھی اور ان کو چھوڑ کے آئے تھے ایئرپورٹ۔ اس کے بعد یونس بھائی واپس آ گئے گھر، اور 3-4 دنوں کے بعد وہ جو مہوش صاحبہ تھی، وہ بھی ہم نے ولاگس میں دیکھا تھا کہ جلدی واپس آ گئی تھیں۔ جب پھر وہ واپس آ گئیں اور میرا بیٹا گیا یونس ملنے، اور پھر جب واپس آیا تو پھر اس نے کہا کہ ابو میں نے شادی کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے؟ تو پھر یونس بھائی نے بتایا کہ مسکان زارا، RJ مہوش صاحبہ کی جو بیٹی ہیں مسکان زارا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ مہربانی کریں، ہم غریب لوگ ہیں، ایسے گھروں میں وہ نہیں گزارا کر سکتی، وہ مطلب اچھا میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، کتنا ڈرامہ RJ مہوش صاحبہ نے کیا، اور اب اصلی حقیقت اب ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا۔ جو کہہ رہی تھی کہ میں تو 2 جوڑوں میں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار تھی، آج ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ سارا ڈرامہ تھا، ایک بچے کی جان لے گیا ان کا یہ ڈرامہ، اور آپ آگے سنتے جائیں۔ خیر میں آپ کو آگے کی سٹوری سناتی ہوں، انٹرویو بتاتی ہوں آپ کو جو باتیں ہوئیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ آپ بھول جاؤ مسکان زارا کو، وہ یہاں گزارا نہیں کر سکے گی، وہ ٹچ موبائل یوز کرتی ہے، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ لیکن پھر یونس بھائی نے بہت زیادہ مجبور کیا اور اپنے فادر کو، اور کہا کہ آپ مہربانی کریں اور ان کے گھر جائیں، میں نے شادی کرنی ہے مسکان زارا سے، آپ ان کے گھر جائیں۔ پھر انکل جی مزید بتاتے ہیں کہ میں مہوش صاحبہ کے ابھی گھر گیا بھی نہیں تھا، اور اس کی ویڈیو آ گئی تھی کہ یونس گرجانی کے گھر والے ہمارے گھر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس ٹائم تک میں ان کے گھر گیا نہیں تھا۔ خیر ہمارے انکل گئے ان کے گھر اور ان سے بات کی، اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ بات کرنی بھی نہیں ہے۔ مہوش صاحبہ نے کہا کہ آپ کا گھر ہم دیکھ آئے ہیں، آپ کے حالات ہم دیکھ آئے ہیں، یونس کو تو ہم نے رشتہ دینا ہی نہیں ہے، اس گندگی میں میری بیٹی رہ ہی نہیں سکتی، اور 2-3 ہزار اس کا دن کا میک اپ کا خرچہ ہے، آپ برداشت کر سکتے ہو؟ یہ بات آپ سوچیں بھی نہ، اور آپ میرے گھر اس معاملے میں آج آئے ہیں، اس کے بعد آپ نے آنا بھی نہیں ہے۔ یہ بات جب یہ پہلی دفعہ گئے تھے RJ مہوش کے گھر تو مہوش صاحبہ نے کی تھی۔ پھر انکل جی کہتے ہیں کہ میں نے یونس کو کال کی اور میں نے کہا کہ تمہاری ساس نے تو انکار کر دیا اور تم کہتے ہو کہ وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یونس بھائی نے انہیں کہا کہ ابو آپ واپس آ جائیں۔ انکل مزید بتاتے ہیں کہ ہمارا 30-35 لاکھ روپے کا ہمارا کاروبار تھا، وہ کاروبار ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اس ماں بیٹی نے سارے پیسے ہمارے بیٹے سے لے لیے تھے اور ہمارے بیٹے کو ہمارے خلاف کر دیا تھا۔ مزید وہ بتاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ہمارا اب رابطہ ہوا ہے اور وہ اب رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اب آپ ایک دفعہ پھر جائیں۔ انکل جی پھر گئے اور پھر رشتہ مانگا، اور یہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ منگنی ہوئی تھی اور منگنی ٹوٹی تھی، یہ اس سب کے بعد کا قصہ ہے یہ سارا۔ خیر بتاتے ہیں انکل پھر سے کہ میں پھر گیا اور میں نے پھر سے اپنی عرض رکھی کہ بھئی رشتہ دیں، تو پھر انہوں نے RJ مہوش صاحبہ نے شرائط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ 10 مرلے آپ ہمیں کوٹ چھٹے میں، وہ جس جگہ پہ شاید مہوش صاحبہ رہتی ہیں اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ہمیں گھر لے کے دیں، اور 4 تولے سونا بھی ساتھ میں دیں گے، باقی شرطیں بعد میں ہیں،
پہلے یہ شرطیں آپ پوری کریں اور مسکان زارا آپ کی۔ تو انکل نے جواب دیا کہ 30 لاکھ تو خالی پلاٹ کے بنتے ہیں، پھر اس پہ اگر ہم مکان بنوائیں اور پھر جتنی جیولری کی وہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں، یہ سب کل ملا کے 80 سے 90 لاکھ یہ بنتے تھے۔ تو انکل نے کہا میرے پاس ابھی اتنی گنجائش تو نہیں ہے، آپ ایسا کریں مجھے سال 6 مہینے کی مہلت دے دیں۔ تو مہوی صاحبہ نے کہا 10 دن کی بھی مہلت نہیں ہے۔ انکل نے پھر اپنے بیٹے کا پاسپورٹ بھی دکھایا کہ مطلب ویڈیو میں دکھا رہے تھے انکل، اور بتا رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو دبئی بھیجنے والا تھا یا قطر یا کسی بھی باہر کنٹری میں بھیجنے والا تھا تاکہ یہ کمائی کرتا رہتا اور مہوی صاحبہ کی جو خواہش تھی اس کے مطابق وہ ان کو دیتا رہتا۔ مجھے اپنا بیٹا عزیز تھا۔ انکل جی بتاتے ہیں کہ جو بھی بات میں یونس کو کرتا تھا وہ اس لڑکی کو مطلب مسکان زارا کو بتا دیتے تھے، یونس بھائی مسکان زارا کو بتا دیتے تھے۔ اور پھر جو مسکان زارا کی امی ہے مہوی صاحبہ، وہ میرے بیٹے کو میرے خلاف کرتی گئیں کہ تمہارے ابو یہ بات کر کے گئے، تمہارے ابو یہ بات کر کے گئے، تمہارا ابو تمہارا دشمن ہے، تمہارے ابو نے یہ کیا، تمہارے ابو نے وہ کیا۔ میں جب گھر آتا تھا تو ایسے سمجھے کہ وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، اس طرح میرا بیٹا مجھ سے بدظن ہو گیا۔ پھر وہ مزید بتاتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا، جس دن یونس بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اس دن یونس نے بتایا کہ ابو وہ کہتے ہیں 3 کپڑوں میں مسکان زارا کو لے جاؤ۔ تو ان کے فادر نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، اگر وہ تمہیں دیتے ہیں تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے مسکان کی والدہ کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو تم روک لو، یہ مسکان زارا کو پتہ نہیں کتنی دفعہ فون، جو ہم لوگ ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں، فون وغیرہ دے کے آئے ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا ہے، تو وہ ان کو دھمکی دے رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو روک لو، تم اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو لو گے، تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا، تم جائیداد کو پیارا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اس طرح کی انہوں نے کال کی تھی یونس بھائی کے فادر کو۔ تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ میرے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکوں، میں مجبور ہوں اپنے بیٹے کے ہاتھوں، اور آپ لوگ مہربانی کریں۔ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہوی صاحبہ نے سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی انکل کو، اور اسی دن ان کے بھانجے کی، مہوی صاحبہ کے بھانجے کی بھی کال آئی اور انہوں نے بھی سنگین نتائج کی دھمکی دی، یعنی کہ یونس بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ مزید اور باتیں بتاتے ہوئے یونس بھائی کے فادر رو بھی رہے تھے کہ ابھی بھی مطلب جس دن یہ انٹرویو ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے بھی مہوی صاحبہ نے اور ان لوگوں نے انہیں کالز کر کے دھمکیاں دی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے قاتل ہیں، مطلب ان کی ڈیتھ کے بعد بھی وہ لوگ انہیں اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ اپنے مہوی صاحبہ اپنے چینل پر ویڈیوز بنا رہی ہیں اور اس میں کھلم کھلا یہی کہہ رہی ہیں کہ ان کے فادر نے کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو رو رہا ہوں، میرے گھر میں ماتم ہے، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کوئی بیان بازی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اس عورت نے۔ اور وہ اپنی ویڈیو میں مزید یہ بات بھی کہہ رہے تھے انکل کہ انہوں نے مہوی صاحبہ نے اپنی ویڈیو چلانے کے لیے، اپنے ویوز کے لیے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن انہوں نے میرے بیٹے کا غم نہیں کیا۔ اور پھر وہ اس بات کو بھی کلیئر کرتے ہیں جو مہوی صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا، اور وہ ان کو ابھی بھی شکوک و شبہات تھے جس دن انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس یونس بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ جو ویڈیو بنائی تھی۔ تو یہ ان کے فادر کہتے ہیں، یونس بھائی کے فادر کہتے ہیں کہ اس ٹائم بھی ان کی کالز آ رہی تھیں اور انہیں سب کچھ پتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم یونس نے زہر پی ہوئی تھی نا، اس ٹائم گاڑی میں جب ہم اسے لے کر جا رہے تھے تو رستے میں مسکان زارا کی کال آ رہی تھی، اور یونس بھائی کی کیونکہ حالت خراب تھی تو انہوں نے شاید اپنے کزن کو جو ہے کال دے دی تھی یونس بھائی نے۔ تو یونس بھائی کے کزن نے بتایا تھا مسکان زارا کو کہ ہم اسے ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے فادر کہتے ہیں کہ شاید ان کا اس رابطہ تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ دوائی پی کے مطلب میرا بیٹا جا رہا ہے ہاسپٹل، تبھی وہ مسکان کال کر رہی تھی۔ اور مزید بتاتے ہیں یونس بھائی کے فادر کہ جب انہوں نے زہر پی ہوگی نا، مجھے اس ٹائم کا کوئی پتہ نہیں چلا، اس کے بعد یہ باہر آئے تھے اپنے روم سے
تو انہوں نے اپنی والدہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا. تو پھر میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا خیر تو ہے, ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یونس مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا, اور اس نے وہ جو مسکان زارا اور میں بھی صاحبہ ہیں, انہوں نے اس کو سکھایا ہوا تھا یہ ساری چیزیں, اور یونس بھائی نے اپنے فادر کو دھکا دیا تھا اور وہ دور جا کے گرے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم زبردستی اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے کے گئے, کیونکہ وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے اور میرے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہاسپٹل جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے, تو زبردستی ہم اسے جیپ میں ڈال کر ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے. مزید پھر یونس بھائی کے چاچو جو ہیں وہ بات کو کلیئر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے بھانجے کو انہوں نے سکھایا تھا کہ تم زہر پی لو, تم مرو گے نہیں, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تھی میں بھی صاحبہ کی پوری سچائی کہ کس طرح سے انہوں نے پہلے منگنی ہونے کا جھوٹا ڈرامہ بنایا تھا, اور پھر بعد میں یہ ڈرامہ بنایا تھا کہ وہ لوگ کو ہماری شرائط پوری نہیں کر رہے اور انہوں نے منگنی کرتے وقت کوئی شرائط رکھی تھی. یہ سارا ڈرامہ اب ختم ہو چکا ہے, اب ساری سچائی سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا. اور اس کے بعد میں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں باقی باتیں شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.